کیا ہو اگر ایک سائنسدان کی ریسرچ ایک گمشدہ ڈائری کی وجہ سے رک جائے اور اس ڈائری کی تلاش ایک ایسی جادوئی کتاب تک لے جائے جو خود حقیقت لکھ سکتی ہو؟ تو چلیے آج اسی دلچسپ کہانی کو ایکسپلور کرتے ہیں جہاں سائنس اور جادو آمنے سامنے آتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس پریشان آواز کے ساتھ، میری ڈائری، میری ڈائری۔ اس ایک پکار سے ہی ہم سیدھا کہانی کے دل میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کسی کی سب سے قیمتی چیز اس سے کھو چکی ہے۔ تو یہ پریشان آواز کس کی ہے؟ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک پروفیسر سے، کافی ذہین ہے لیکن اس وقت بے حد پریشان۔ ان کی زندگی بھر کی ریسرچ، ان کا سارا کام ایک عجیب سے موڑ پر آ کے رک گیا ہے، اور وجہ صرف ایک چھوٹی سی لال رنگ کی ڈائری جو کہیں گم ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ کوئی عام ڈائری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کے پنوں میں وہ سارے ضروری فارمولاز اور ڈیزائنز چھپے ہیں جو پروفیسر کی نئی ایجاد کا بیس ہیں۔ مطلب اگر یہ ڈائری نہیں ملی تو ان کی سالوں کی محنت پر پانی پھر سکتا ہے۔ پروفیسر تو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، لیکن تبھی انٹری ہوتی ہے چھوٹا بھیم اور اس کے دوستوں کی۔ وہ پروفیسر کی حالت دیکھتے ہیں اور فوراً مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس ضروری لال ڈائری کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو ڈائری کو ڈھونڈنے کا مشن شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس تلاش کے دوران کہانی سائنس کی دنیا سے نکل کر ایک بالکل الگ، ایک جادوئی راز کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ایک ایسا راز جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ڈائری ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک پتھر کے نیچے دبی ہوئی ایک عجیب سی کتاب ملتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل خالی لگتی ہے، لیکن اس کی خاموشی میں ایک ایسی طاقت چھپی ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ آخر ہے کیا؟ اس کا نام ہے کراماتی کتاب، یعنی ایک جادوئی سکیچ بک۔ اور اس کی پاور بالکل سیدھی سادی لیکن ناقابل یقین ہے۔ اس کتاب میں آپ جو بھی ڈرا کریں یا جو بھی کہانی لکھیں وہ فوراً اصلیت میں بدل جاتی ہے، لٹرلی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جادو کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے 3 سمپل سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، کتاب میں کچھ لکھو یا بناؤ۔ دوسرا، آپ کی بنائی ہوئی چیز زندہ ہو جاتی ہے، بالکل آپ کے سامنے۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے حیران کرنے والی بات ہے، کتاب خود بخود کہانی کو آگے لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب بچوں کو اس کتاب کی عجیب و غریب طاقت کا احساس ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسے آزمانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور بس یہیں سے ان کا اصلی ایڈونچر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اچانک کتاب کے خالی پنوں پر اپنے آپ کچھ لفظ ابھرنے لگتے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے، بہادر جنگجو سامنے آتے ہیں۔ یہ صرف ایک لائن ہے، لیکن اس جادوئی کتاب میں لفظ صرف لفظ نہیں ہوتے، یہ ایک کمانڈ ہوتے ہیں، حقیقت بننے کا حکم۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، ان کی آنکھوں کے سامنے کتاب کے لفظ حقیقت بن جاتے ہیں۔ پنوں سے نکل کر پورے زرہ بختر میں اصلی جنگجو ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کی زبردست پاور کا پہلا لائیو ڈیمانسٹریشن تھا۔ پر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کتاب صرف کیریکٹرز ہی نہیں بناتی، یہ ان کے لیے ایک پورا مشن بھی تیار کرتی ہے۔ اب بچوں اور ان نئے جنگجوؤں کو ایک بہت ہی خطرناک دلدل پار کرنی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پورا چیلنج بھی اسی جادوئی کتاب نے ان کے لیے لکھا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوا، کیونکہ یہاں ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ کہانیاں چل رہی ہیں اور دونوں کا انجام ایک ہی جگہ آ کر جڑتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک ہی ٹائم پر 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف بچے ہیں، 2 جادوئی کتاب کی پاور یوز کر کے ایک مشکل دلدل سے گزر رہے ہیں، اور عین اسی وقت دوسری طرف پروفیسر بھی ہار نہیں مانتے اور آخرکار مدد سے اپنی وہ لال ڈائری ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ دونوں مشن ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب دونوں مشنز کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں کہانیاں آخرکار ایک جگہ آ کر ملتی ہیں۔ اب پروفیسر تیار ہیں بچوں سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ڈائری واپس ملتی ہے، پروفیسر فوراً اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ گمشدہ نوٹس ہی تو آخری پیس آف دا پزل تھے۔ ان کے ملتے ہی ان کی ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن پروفیسر نے بچوں سے آخر کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ وہ سیکرٹ انوینشن آخر تھی کیا؟ اور وہ ایجاد تھیں یہ خاص نہ ٹوٹنے والی چوڑیاں۔ یہ پروفیسر کی سالوں کی سائنسی محنت کا نتیجہ تھیں، اور بچوں کی مدد کے لیے ایک پرفیکٹ انعام، ایک ایسی چیز جو ان کے اس جادوئی ایڈونچر کی طرح ہی مضبوط اور خاص تھیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب کسی کی امیجنیشن، کسی کا خیال حقیقت بنانے کی طاقت رکھتا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب سائنس کی محنت اور جادو کا کمال ایک ساتھ مل جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟